اور ایک شخص ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہے کہ بازار سے تمام ضرورت کی چیزیں خرید لیں، سٹاک کر لی، جب بازار میں یہ چیز نہیں ہوگی، خوب مہنگی ہو جائے گی، تو اس وقت میں آ کر بیچوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا شخص ملعون ہے، اللہ اس کے رزق میں سے برکت کو ختم فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، یہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور فرما رہے ہیں جو شخص لوگوں کی سہولت کے لیے بازار میں چیزیں مہیا کرتا ہے اور وہ مناسب قیمت پر اسے بندوں کو فروخت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے بندے بھی آج موجود ہوں گے آج کے دور میں کہ وہ لوگوں کی ضرورت کی چیزوں کو بھی سٹاک کیے ہوئے ہیں، مہنگی ہونے پر بیچیں گے۔ تو خدا کے لیے اپنے رزق سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ ذخیرہ اندوزی کرنے سے اللہ رزق سے بندے کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا تجارت بھی دین ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے اور کثیر تعداد میں ملازم رکھے ہوئے تھے، مختلف علاقوں میں جا کر کپڑا بیچتے تھے، اپنا معاوضہ دیتے۔ ایک ملازم ایک علاقے میں چلا گیا، وہاں دیکھا کپڑے کی قلت ہے، اس نے کپڑا محفوظ کر لیا، باہر نہیں نکالا۔ لوگوں کو اشد ضرورت تھی، کپڑا خوب مہنگے داموں اس نے بیچ دیا۔ واپس آیا، امام صاحب نے پوچھا کتنا منافع آیا؟ اس نے کہا یہ۔ امام صاحب فرمان لگے ہر سال تو آپ اتنا منافع کما کر لاتے ہیں، اس سال اس سے دگنا 3 گنا لے کر آئے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ وہاں کپڑے کی قلت تھی اور میں نے کپڑا سٹاک کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو امام صاحب نے کہا تو نے لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، بندوں کو کپڑے کی ضرورت تھی اور تو نے اسے محفوظ کر کے رکھا ہے، اور پھر ان کے ساتھ ظلم کر کے آپ نے اتنی قیمت حاصل کی ہے۔ جاؤ جن سے آپ نے اضافی قیمت لی ہے وہ رقم ان لوگوں کو واپس کر دیں، اور اگر وہ بندے نہیں ملتے تو اس علاقے کے غریبوں پر اس اضافی رقم کو جا کر تقسیم کر دیں۔